بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج ہے 10 اگست 2021 اور آج میں آپ سے بات کروں گا سپورٹس کے حوالے سے۔ جب سے ٹوکیو اولمپکس ہوئے ہیں اور ہمارا جو اولمپک کنٹینجنٹ تھا بغیر میڈل کے ایز یوزول واپس آیا، کیونکہ تقریباً 2 دہائیوں سے ہم نے کوئی میڈل پاکستان کے لیے نہیں جیتا۔ اس پہ بلیم گیم سٹارٹ ہو گئی کہ کس کی کیا غلطی ہے، پاکستان میں سپورٹس کا کیا بنے گا۔ بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا، اس میں کچھ جو محرکات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پہلا، آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ، چائنا، برطانیہ، فرانس، یہ لوگ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ اتنے میڈلز کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس جو پیسہ خرچتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہاں صحت اچھی ہے، خوراک اچھی ہے، ان کو اپرچونٹیز زیادہ ہیں، وہ ٹریننگ بہتر کرتے ہیں اور سپورٹس مین کے اوپر پیسہ خرچتے ہیں، ان کو بہترین انٹرنیشنل فیسلٹیز ملتی ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر ہمارے جو پاکستان کی معاشی حالت ہے، جس قسم کی فنڈنگ ہو رہی ہے سپورٹس میں، اس سے ہم کسی جگہ پہنچنے والے نہیں ہیں اور کسی 1-2 لوگوں پہ بلیم لگانے سے بات نہیں بنے گی۔ لیکن ہم اگر تھوڑی محنت کریں، تھوڑا اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، تو ہم کچھ باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں سپورٹس میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایگزسٹنگ پاکستان میں ادارے کون کون سے ہیں جو کہ سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹاپ پہ چلیں گے تو پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے، جو کہ نمائندہ ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی، اور وہ یہاں پاکستان میں اولمپک کو پروموٹ کرنے، اولمپک اسپرٹ کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ پھر آپ کا فیڈرل سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ ضم کر دیا گیا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری کے ساتھ، اور پھر ان کے نیچے آتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ، اور اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کی اپنے اپنے سپورٹس بورڈ ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ کام کرتے ہیں سپورٹس کے لیے۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے لیے۔ دیکھیے میرے سامنے ان کا چارٹر پڑا ہے، اس کے بڑی وہ آج کل لائم لائٹ میں ڈسکشن آ رہی ہے جنرل عارف حسن کے بارے میں، جو کہ 2004 سے کنٹینیوسلی الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے کہ جی ان کا مشن کیا ہے۔ ان کا مشن جو ان کی ویب سائٹ پہ دیا ہے، ٹو ڈیولپ، پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ دی اولمپک مشن ان پاکستان۔ ابھی دیکھیے کہ اگر پاکستان میں کتنا فروغ ہوا ہے، کتنی اولمپک اسپرٹ پروموٹ ہوئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے یہ مشن میں ہی فیل ہو گئی ہے۔ باقی ان کی ویب سائٹ کہتی ہے دی ایم، آبجیکٹیوز اینڈ رول آف پاکستان اولمپک ایسوسیشن۔ اس میں ایک لمبی لسٹ ہے جس میں دیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے۔ میں چیدہ چیزیں کچھ اٹھاتا ہوں۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے ٹو پروموٹ ہائی پرفارمنس اسپورٹ ایز ویل ایز اسپورٹس فار آل، انشورنگ ایوری ون ہیز اے چانس ٹو ایکسرسائز اسپورٹس اینڈ اڈاپٹ دی ویلیو آف اولمپزم، ایمبریسنگ دا ہائیسٹ اسپورٹس ایتھکس، اسپورٹس مین اسپرٹ اینڈ فیئر پلے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں کسی کی شخصیت پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے، جو کہ 40 فیڈریشنز جو ہیں اسپورٹس فیڈریشن کو الیکٹ کرتی ہیں، یہ فلاڈ ہیں۔ اس میں مینیپولیشن ہوتی ہے اور اس میں نیپوٹزم اور فیورٹزم ہوتا ہے۔ تو جو اسپرٹ ہے اولمپکس کی وہی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا اتنی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہیں جن صاحب، اور کیا اتنے انہوں نے اسپورٹس کے لیے کام کیا ہے کہ 2004 میں کنٹینیوسلی الیکٹ ہو رہے ہیں، اور یا کوئی اور ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے انکریج، پروموٹ اینڈ اسسٹ ایڈوائزڈ آل اسٹیک ہولڈرز فار دا ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس ان پاکستان اینڈ دا یوٹیلائزیشن آف اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ۔ ایک میڈل نہیں آیا، اسپورٹس پاکستان میں تباہ ہو رہی ہیں، اور یو ہیو فیلڈ ان یور ٹاسک، یو ہیو فیلڈ ان یور رول۔ اور تیسرا، ٹو ارینج اینڈ انکریج systematic training of sportsmen, coaches and sports administrators in Pakistan and assist them for training abroad۔ training abroad کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوآرڈینیشن صرف کریں، آپ کا اتنا ارینج، انکریج، آپ نے کیا کیا؟
آپ کی ویب سائٹ پہ مجھے نہیں ملا کہ سوائے تصاویر کے، جو ایسے لگتا ہے جیسے کہ پاکستان 20 میڈل لے کے آیا ہے، ان تصاویر اور اچھی اچھی تصویروں میٹنگز کی تصویروں کے علاوہ کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے پاس۔ دوسرے ایک اور جو ہے، ٹو ہولڈ اور آتھرائز اینڈ سپروائز ملٹی اسپورٹس گیم ایونٹس آن آل پاکستان بیسز انکلوڈنگ نیشنل گیمز، انٹر پروفیشنل گیمز، بیچ گیمز، یوتھ گیمز۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے یہ جو ٹارٹن ٹریک اویلیبل نہیں تھا نیشنل گیمز کے لیے، اور عام زمین جو سادی جو ارتھ ہوتی ہے اس کے اوپر مقابلہ ہوا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گریس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے۔ جب اتنی تباہ حال ہے ہماری سپورٹس، تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو میرے اپنے اندازے کے مطابق ریزائن کر دینا چاہیے اور فریش الیکشنز ہونے چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ۔ پاکستان سپورٹس بورڈ، یہ 18 امینڈمنٹ میں نے بتایا، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے جو ہمارا تو خواہر سے اتنا رول نہیں ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر اور سارا کچھ جو ہے وہ ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس چلا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال اور شاید اس سال 1 بلین کا بجٹ ہے ان کا، نارملی 1 بلین کا بجٹ سپورٹس بورڈ کے پاس یا نیشنل بجٹ ہوتا ہے۔ اس میں سے 70% 70% چلا جاتا ہے سیلریز پر اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر۔ اور میں نے اسپورٹس فیڈریشن کے لوگوں سے بات کی، ڈفرینٹ لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 سے 15 لاکھ روپے ملتے ہیں، اور وہ بھی 10 سے 15 لاکھ روپے دے کے پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکٹڈ باڈیز ہیں۔ فیڈریشن بھی میرا خیال ہے ان کو پیسے دے کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کو فری چھوڑنا چاہیے کہ سپورٹس فیڈریشن اپنا پروموٹ کریں اپنی سپورٹس کو، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ کون سے پوچھے کہ آپ اتنے پیسے لیے، آپ فیڈریشن ہیں، آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ اپنا پروفائل بناتے ہیں کہ جی میں پریزیڈنٹ ہوں، میں جنرل سیکرٹری ہوں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس ہیں، جو کہ پنجاب سپورٹس بورڈ ہے، سندھ سپورٹس اور یوتھ افیئرس ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیسک سپورٹس اور انفراسٹرکچر کے لیے صوبوں کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں، پروونشل گورنمنٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئی جو بات چیت تھی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے بارے میں، پاکستان سپورٹس بورڈ کے بارے میں۔ لیکن میں ایک یہاں پاکستان سپورٹس بورڈ کے حوالے سے ایک اور چیز جو بتاؤں گا، ان کا جو مین فنکشنز اور جو ان کا چارٹر ہے وہ میرے سامنے ہے۔ یقیناً یہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے، بیکاز ان لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہ کام کرتے ہیں، بیوروکریسی ہے بیسیکلی، لیکن بٹ یو ہیو فیلڈ ان آل یور ٹاسک جو یہاں دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، آرگنائزیشن موجود ہے، لیکن ہم لوگ کام نہیں کر رہے۔ ابھی میں آ جاتا ہوں، یہ تو ہو گئی جو ایگزسٹنگ صورتحال ہے، ابھی آئندہ کے لیے کیا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں وے فارورڈ کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شارٹ ٹرم، نہ کہ نیکسٹ 4 ایئرس۔ ابھی نیکسٹ اولمپکس جو ہیں وہ پیرس میں 2025 میں ہونے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی تیاری ہے وہ شارٹ ٹرم ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم شارٹ لسٹ کریں اپنے پلیئرز، ابھی سے ہم اگاڑ پچھاڑنا شروع کر دیں کیونکہ ایک پلیئر بنانے میں 8 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ بچے 8 سال سے ہی 7 سال سے اپنی تیاری اس سپورٹس پہ پارٹیسپیشن شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں اس میں فنڈنگ چاہیے۔ وی شوڈ شارٹ لسٹ دی پلیئرز کہ کون کون اس کیپیبل ہے جو کہ اولمپکس میں اسٹارٹنگ فرام نیشنل گیمز، پھر ساؤتھ ایشین گیمز ہوتی ہیں، ایشین گیمز ہوتی ہیں، کامن ویلتھ گیمز ہوتی ہیں، اس کے لیے کون کون لوگ ہیں جو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ان کی فنڈنگ ہو اور ان کی ٹریننگ ہو، ان کے ڈائٹ پہ خرچہ ہو، اور ان کو گروم کریں اور پریپیئر کریں، ان کو تیار کریں ان گیمز کے لیے، اور اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ باقی ہمیں بیسیکلی فنڈنگ اور انویسٹمنٹ چاہیے فرام دی فیڈرل گورنمنٹ، جو اس کے لیے ابھی سے ہی ہمیں فنڈ ایلوکیشن چاہیے، تبھی کام ہوگا۔ دوسرا یہ ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن شوڈ ان گریس ریزائن، دے شوڈ کوئٹ، یو ہیو فیلڈ، اور دیئرفور دیر شوڈ بی فریش الیکشن، نیو پیپل، نیو فیسز شوڈ بی کمنگ۔ ایک میں ریکمینڈ کروں گا
کہ پاکستان میں جو فیڈرل جو ہماری منسٹر ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ, she was one of the most successful and graceful speakers of the National Assembly. She's a lady of tremendous qualities. ان کو چاہیے کہ آپ تمام سپورٹس فیڈریشنز کے ساتھ انڈیویجول 1-to-1 ڈائلاگ کریں. واٹ از دیئر وش لسٹ, واٹ از دیئر پرابلمز اینڈ سالو دیئر پرابلمز. یہ جو آپ کے جو سٹاف ہے بیوروکریٹک اپروچ نہ رکھیں, ان کو بلائیں. اگر آپ ہفتے میں 2-3 سپورٹس فیڈریشن سے ملاقات اور ڈائلاگ کریں گے تو آپ ود ان فیو منتھس آپ سب سے بات چیت کر لیں گے, اور وی ول بی آن کورس. ان کے لیے آبجیکٹیوز سیٹ کی جائے, ان کے مسائل انڈرسٹینڈ کیے جائیں, تبھی ایک ربط ہوگا اور کوارڈینیشن ہوگی. ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ لانگ ٹرم کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لانگ ٹرم کے لیے ایک چیز تو یہ جان لیجئے کہ جب تک ہمارے بچے صحت مند اور توانا نہیں ہوں گے ان کو ہم اچھا اسپورٹس مین نہیں بنا سکتے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ان اڈلٹریٹڈ اچھی خوراک اور نیوٹریشن کی ضرورت ہے. وہ دینے کے لیے ہمیں ان کو اچھی صحت کی فیسلٹیز, اچھی خوراک مہیا کرنی ہے, اور اس کے لیے یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے جتنی بھی پروونشل فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ یہ انشور کریں کہ ملاوٹ والا کھانا جو ہے, مسالے ہیں اور جو خوراک کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں, وہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. تبھی ہم مضبوط اور توانا پاکستان بنائیں گے. دوسرا, جب غربت ہوگی, جب بچے بھوکے بیٹھے رہیں گے سارا دن کہ بابا مزدوری کما کے لائے گا اور کھلائے گا, تو پھر کیسے پاکستان میں تو کوئی اسپورٹس کیا صحت مند بچے ہی نہیں ہوں گے, نوجوان نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی ڈیولپ ہوگی, ہم سوشل سیکٹر پہ لوگوں پہ خرچیں گے تو پاکستان توانا بنے گا, اور پھر سپورٹس کی فیسلٹیز بھی بڑھیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ اسکولوں میں سپورٹس کو انکریج کریں. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکولوں میں اور جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں سپورٹس فیسلٹیز کو امپروو کریں. آپ نے بیکن ہاؤس بنا دیا, سٹی اسکول بنا دیا, بڑے بڑے اسکول بنا دیے. ویئر آر دا سپورٹس, کس نے پرمیشن دی؟ ویئر آر دا سپورٹس فیسلٹیز؟ گراؤنڈس نہیں ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سپورٹس فیسلٹیز بنائی جائیں اسکولوں میں. میں ایک NGO چلاتا ہوں, کھلاڑی فاؤنڈیشن. میرا جو ادارہ ہے یہ فری آف کاسٹ غریب بچوں کو سپورٹس کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. تو میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ صرف 30,000 روپے خرچیں تو آپ 100 بچوں کو اسکول کے بچوں کو کھیل پہ لگا سکتے ہیں. 30,000 روپے, اور یہ بھی ہماری صوبائی اور فیڈرل حکومتیں نہیں دے سکتی. یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. اگر اسکول میں جہاں تعلیم ہونی ہے وہاں جانور بندے ہوں گے تو کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ سپورٹس تو ایک بعد کی بات ہے. جب یہ انفراسٹرکچر ہو تو ہمیں ایک کلچر بنانا ہے پاکستان میں صحت مندی کا اور سپورٹس کا. اگر ہم پاکستان میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور سپورٹس کے اوپر خرچیں گے تو پاکستان بھی توانا ہوگا. ہم ایک نہیں, ہم بہت سے میڈل لے کے آئیں گے. یہی آج کا میری اسیسمنٹ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی پاکستان کے سپورٹس کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.